کہ کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے جانور حرام ہیں. تو اس بارے میں شریعت بڑے واضح ہے. جانوروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. ایک جو اڑتے ہیں، ایک جو بری ہیں اور ایک بحری. ایک جو سمندر میں رہتے ہیں، ایک جو زمین پہ چلتے ہیں اور ایک جو ہوا میں اڑتے ہیں. جب بھی کسی جانور کے بارے میں آپ کو کوئی اشکال آ جائے تو آپ نے شریعت کی نصوص کا جائزہ لینا ہے کہ اڑنے والوں کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا، چلنے والوں کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا، اور سمندر کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا. ان میں 2 قسمیں ضمنی طور پہ علماء نے ایڈ کی ہیں، اور وہ ہے ایک رینگنے والا جانور اور ایک حشرات الارض. تو کل جو آپ کو قسمیں ملیں گی وہ 5 ہوں گی. بنیادی طور پہ 3 ہیں، اور ان 3 کے بارے میں یہ کلیہ قطعاً مشکل نہیں. اگر آج آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. رسول اللہ کی ایک حدیث کے اندر بری جانور اور اڑنے والے جانوروں کا کرسٹل کلیئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ بتا دیا کہ ذی ناب بری جانوروں میں جو ذی ناب ہوں گے وہ سارے کے سارے حرام ہوں گے من السباع. جو درندے ہوتے ہیں، جو حملہ کرنے والے جانور ہیں، ان میں سے جن کے 2 دان نکیلے کارنیورس جانور کینائن ٹیتھ جن کے ہوں گے وہ سارے کے سارے حرام ہوں گے. اور اڑنے والے جانوروں میں ذی مخلب، یہاں ذی مخلب سے مراد صرف ناخن نہیں ہے. یہاں اڑنے والے جانوروں میں سے ذی مخلب جو حرام ہوں گے سارے کے سارے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے ناخنوں سے یعنی اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہوں گے. اب لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال آتا ہے جو مرغی ہے یا شتر مرغ ہے یا وہ جانور جو ہیں جو کچھ اڑتے بھی ہیں اور زمین پہ چلتے بھی ہیں، ان کی وہ جو ہیں اصل میں پرندے ہیں تو لیکن وہ زمین پہ زیادہ وقت گزارتے ہیں. اور مرغی کئی مرتبہ پنجے سے زمین کی کھدائی کرتی ہے اور جناب پنجے سے کئی مرتبہ ارتھ وام کو اور کیڑوں کو پکڑتی ہے، مارتی. تو یہ بات یاد رکھیے گا، شریعت میں جو حکم ہوتا ہے وہ اکثر کے اوپر دلالت کرتا ہے. اگر پنجے کو مرغی استعمال کرتی ہے بطور ہیلپ کے اور کھاتی چونچ سے ہے اور مارتی چونچ سے ہے تو یہ حلال جانور ہے. اور وہ جانور جو پکڑتے ہی پنجوں سے ہیں، شکار ہی صرف جھپٹتے ہی پنجوں سے ہیں، وہ سارے حرام ہیں. بنیادی طور پہ یہ بات ہے. یہ بات اس پرندوں کے اندر آپ کو پتہ اتنا بڑا لمبا چوڑا اشکال نہیں ہے، لیکن ایک پرندہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ پنجوں سے پکڑتا ہے، پنجوں سے کھاتا ہے یا چونچ سے کھاتا ہے. وہ پرندہ کون سا ہے؟ ہاں، طوطا. طوطے کے بارے میں یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے دیکھنے میں بھی. باقی جو کوا ہے، چیل ہے، ویسے جو فاسق جانور ہوتے ہیں یہ بھی کلیے کے اندر آگے آپ کو بتائیں گے کہ یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے. چیل ہو گئی، یہ جو باز ہو گیا، شکرا ہو گیا، جو بھی پنجے سے حملہ کر کے جانور کو اٹھاتا ہے وہ سارے کے سارے حرام ہیں. اب طوطے کے بارے میں غور کرے. طوطا کئی دفعہ امرود کو ڈائریکٹ پنجے سے اتارتا ہے اور کئی دفعہ چونچ مارتا ہے. تو اگر اس کی نفسیات کے اوپر اور اس کے عادات و واقعات کے اوپر غور کیا جائے تو یہ بات علماء اور محدثین اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ طوطا بھی حلال جانوروں میں شامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی پنجوں سے کسی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا، پنجے کو بطور کھانے کے ضرور استعمال کرتا ہے. یہ لیکن مشابہات میں شامل ہے. لیکن علماء کا ہمارے جو شیخ تھے مفتی عبید اللہ عفیف صاحب، انہوں نے اس کی واضح علت کا فتویٰ دیا، اور جو علماء کا اشکال تھا اس بارے میں کہ یہ یار مبہم ہے، انہوں نے اس کو رفع کیا اور انہوں نے باقاعدہ اس کو پال کے اس کے عادات و واقعات کے اوپر غور و فکر کیا. تو پرندوں کے حوالے سے طوطے کے علاوہ کوئی ابہام باقی نہیں رہتا. جتنے چگنے والے ہیں سارے جائز ہیں، جتنے نگلنے والے ہیں سارے جائز ہیں. یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ آبی پرندے بھی ہوتے ہیں جو مچھلیوں کو سیدھا نگل جاتے ہیں، وہ 100% جائز ہیں. وہ پنجوں سے شکار نہیں کرتے، جو پنجوں سے کریں گے وہ حرام ہوں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پنجوں سے شکار کرنا اس حدیث کا مطلب ہے، پنجوں کے اوپر صرف ناخن ہونا اس حدیث کا مطلب نہیں ہے. اچھا، پھر جب یہ بندہ بات کہتا ہے کہ ذی ناب سارے کے سارے حرام ہیں، یعنی جن کے کنائن ٹیتھ ہیں، تو اس میں بھی استثناء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں. استثناء کا معلوم ہونا، جیسے یہ طوطے کا اس میں ہے تو جانوروں میں جو بری جانور ہیں ان کے اندر بھی استثناء موجود ہیں 2. ایک استثناء یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جن کے سارے دانت سیدھے ہیں وہ سارے جائز ہیں. جن کے یہ کنائن یعنی ذو ناب حرام ہے، اور جو ذو ناب نہیں ہے وہ سارے کے سارے ذی ناب نہیں ہے، جائز ہیں. لیکن ایک ایسا جانور بھی ہے جو ذی ناب نہیں ہے پھر بھی حرام ہے. اور وہ کیوں حرام ہے؟ اس کو رسول اللہ نے نام لے کے حرام کیا. وہ کون سا جانور ہے؟
گدھا، گدھا گھریلو گدھا جو انسان پالتا ہے یہ 100% حرام ہے۔ وجہ یہ ہے رسول اللہ نے خیبر کے موقع کے اوپر اس کا نام لے کے اس کو حرام کیا۔ اس کا نام لے کے جب رسول اللہ کسی جانور کا نام لے کے حرام کرے نا، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہوتی ہے کہ عمومی کلیے کے اندر وہ حلال ہوتا ہے، تب نام لے کے حرام کیا گیا کہ رسول اللہ نے کہا امت کو یہ، کیونکہ ذی ناب کو حرام کہا تھا تو باقی جو ذی ناب نہیں ہے وہ سارے کے سارے جائز ہو جائیں گے، تو گدھے کو نام لے کے حرام قرار دیا کہ یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح ایک جنگلی جانور جو ذی ناب ہونے کے باوجود جائز ہے اس کو ذبح کہتے ہیں، اور وہ آئین کے ساتھ آپ سرچ کر سکتے، اور یہ ایک خاص قسم کی لگڑ بگڑ کی ایک خاص قسم ہوتی ہے، عرب اس کے بارے میں جانتے۔ جو چیز رسول اللہ نے جائز قرار دے دی اس کے اوپر میں اور آپ اعتراض اور یہ کہنا یہ کیوں حلال ہے وہ کیوں حلال ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کو حلال قرار دے دیا، جس کو حرام قرار دے دیا۔ اب آتے ہیں ضمنی طور پہ جو دو قسمیں، ایک ہے رینگنے والے جانور۔ رینگنے والے جانور کلی طور پہ حرام ہیں سوائے ایک کے، اس کو کہتے ہیں دب۔ وہ جو تھا ذبح اور یہ ہے دب، ضاد اور با کے ساتھ۔ یہ بھی ایک رینگنے والی خاص قسم کی چھپکلی ہوتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں یہ کلیہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، رسول اللہ نے دب کا نام لے کے حلال کیوں قرار دیا؟ کیونکہ امت کو پتا کہ رینگنے والے حرام ہے، سانپ حرام ہے، چھپکلی حرام ہے، جو رینگنے والے، یہ تب ایک نام لیا کہ ان میں سے ایک جائز ہے۔ یا کسی استثناء کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ باقی سارے حرام ہی ہیں، باقی سارے حلال ہی ہیں تو حرام کہا، یا باقی سارے حرام ہیں تو حلال کہا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو دب جو رینگنے والے جانوروں میں سے ایک ہے جو حلال ہے، عرب اس کو جانتے ہیں، یہ بنیادی طور کے اوپر ایک سبزی خور چھپکلی ہے جو 40 دن بعد ایک قطرہ پیشاب اور یورین کا کرتی ہے اور پیلے رنگ کی ہوتی ہے، جو ہمارے معاشرے میں گو جس کا ترجمہ کیا گیا ہے نا، گو دب کا ترجمہ درست نہیں ہے۔ گو اور سانڈا تو بہت بڑا جانور ہوتا ہے اور وہ چھپکلی کی بہت بڑی قسم میں سے ہے، وہ 100% حرام ہے، لیکن ہمارے یہاں کے حکماء دب کی حدیث کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بھی حلال کر کے اس کا بھی تیل، سانڈے کا تیل کر کر کے بیچی جاتے ہیں، جو 100% حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ اب آتے ہیں حشرات کے اندر، حشرات بھی سارے حرام ہیں۔ حشرات الارض، حشرات الارض سے مراد کیڑے مکوڑے یا مکھی، یہ مچھر، یہ لال بیگ وغیرہ۔ یہ کیسے پتا چلا؟ وہ بھی اسی کلیے کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حشرات میں سے ایک کو حلال قرار دیا، اور وہ ہے جراد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جراد جو ہے، ٹڈی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ حلال ہے۔ جب یہ حلال کہا تو آٹومیٹک سارے کے سارے باقی حشرات حرام ہیں۔ تو ان میں سے اگر پہلے ہی حلال ہیں تو اس کو الگ سے حلال نہ کہتے، اگر پہلے ہی رینگنے والے حلال ہوتے تو دب کو الگ سے حلال نہ کہا جاتا۔ بنیادی طور پہ یہ بات ہوتی ہے۔ تو جو جراد ہے وہ تو عربوں میں کھائی بھی جاتی ہے، اور میں جب مدینہ یونیورسٹی میں تھا ہمارے استاد نے باقاعدہ گھر سے پکا کے لائے اور بچوں کو کھلانے کی آفر کی۔ خیر میرے دوست وغیرہ کھا گئے، میں نا طبیعت کے اندر کھانا نہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے، میں نہ کھا سکا اور وامٹنگ جیسی کیفیت آ گئی، لیکن وہ بڑے شوق سے اور رغبت سے کھاتے ہیں، اور اللہ کا رسول جانتا ہے کہ کس چیز کو حلال کرنا ہے اور کس چیز کو حرام۔ ہم یہ کہیں کہ فلاں کو کیوں حلال کیا، فلاں کو کیوں حرام کیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی کے اوپر ساری کی ساری بات۔ تو جراد بھی حشرات میں سے واحد ہے۔ اچھا اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ اب بات آئی ہے ضمنی طور پہ، جس جانور کے قتل کا حکم دیا جائے، قتل کر دو اس جانور کو، وہ حلال نہیں ہوتا، کیونکہ اگر حلال ہوتا تو قتل کا حکم نہ ہوتا، ذبح کا حکم ہوتا۔ قتل کا حکم دیا جائے تو وہ حرام ہے، اور جس جانور کے قتل سے روکا جائے تو حلال جائز ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قتل کا حکم ہو تو بھی حرام ہے، اور جس کے قتل سے منع کیا جائے تو بھی حرام ہے۔ اس کی یہ جو کلیہ اگر سمجھ آ جائے تو جتنے اشتباہ ذہن میں شکوک شبہات سارے کے سارے دور ہے۔ مینڈک جی، مینڈک کو بری کہیں، بحری کہیں، کیڑا کہیں، جانور کہیں، رسول اللہ نے نام لے کے اس کو مارنے سے منع فرما دیا تو حرام ہو گیا۔ شہد کی مکھی جی پکیزہ ہوتی ہے، شہد کی مکھی تو عام گندی مکھی جیسی نہیں ہے، رسول اللہ نے نام لے کے حرام قرار دے دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جن لوگ رسول اللہ نے قتل سے منع کیا شہد کی مکھی کے، مینڈک کے، جن جانوروں کے قتل سے منع کیا ہے وہ بھی حرام ہے، اور جن کو قتل کا حکم دیا، کوا ہو، چوہا ہو،
چھپکلی ہو، چیل ہو، وہ اگرچہ ذی مخلب کی وجہ سے بھی حرام ہے، لیکن ان کے نام کے ساتھ رسول اللہ نے ان کو قتل کا بھی آرڈر کر دیا، تو حلت کی تو گنجائش ہی موجود نہیں۔ تو معاشرے میں ہم ایک عرصے تک یہ جو بحث چلتی رہی، جی کوا ایک فقہ کے نزدیک حلال ہے، یہ باتیں ہیں، یہ کسی مفتی نے اگر اپنی کسی کتاب میں لکھ دی ہے تو اس سے کوئی جانور یا پرندہ حلال نہیں ہو جاتا۔ جہاں تک رہ گی تیسری بڑی کیٹیگری جو بحری جانوروں کی ہے، تو اس کے اندر یہ بات یاد رکھیے گا، میرا ذاتی رجحان یہ ہے، علماء کے اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک ہے صید البحر، سمندر کے جانوروں کا شکار کیا جائے اور وہ حلال ہے، اور دوسری حدیث یہ ہے احلت لنا میتتان، میتتان میں جراد جو ٹڈی آپ کو بتا دی، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حوت، حوت کہتے ہیں مچھلی کو، اور سمندر کے ہر اس جانور کو رسول اللہ نے کہا میری امت کے اوپر 2 خون اور 2 مردار حلال ہیں۔ مردار حلال ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، 2 مردار نام لے کے حلال کیے، اس کا مطلب ہے باقی سارے ویسے ہی حرام ہیں، تو نام لیا۔ ایک جراد جس کا ٹڈی جو حشرات میں سے آپ کو بتا دیا، اور دوسری حوت مچھلی مردار حلال ہے۔ مردار سے مراد یہ آپ مچھلی کو باہر نکالیں گے تو آپ نے اس کو ذبح نہیں کرنا، ذبح نہ بھی کریں گے تو یہ مر جائے گی، تو مر گئی تو مردار ہو گئی۔ بغیر ذبح جو جانور مر جائے اس کو مردار کہتے ہیں۔ مچھلی نکالی بغیر ذبح کے مر گئی، مردار ہوگی۔ یہ مردار بھی امت کے اوپر حلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیا، ایسے کیا، یہ الگ بحث ہے، اور یہ اعتراض وہ کر سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہ مانتے ہیں۔ جو جانور سمندر سے نکالا جائے، پانی سے نکالا جائے اور وہ مر جائے وہ حلال ہے، یہ بات یاد رکھیے جا۔ اور جو بچ جائے اس کے بارے میں آپ کلیات پڑھ چکے ہیں، جو سمندر سے نکل کے بچ جائے اس کا اطلاق بحری نہیں بری جانوروں میں ہوگا، اور بری جانوروں کے اندر دلیل ذو ناب کی ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ ذو ناب ہے تو حرام ہے، مگر مچھ حرام ہے، ذو ناب ہے۔ جو بعض آپ کو قدیم علماء کے فتوے آپ کی نظر سے گزریں گے کہ یہ جی صید البحر میں بھی تو ہے، تو اس بارے میں میرا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے، ہر وہ جانور، ہر وہ سمندری حیات، چاہے جھینگا ہو، کیکڑا ہو، کریب ہو، پران ہو، سمندر سے نکالا ہے مر گیا، مردار ہو گیا، یہ جائز ہے۔ اور جس کو نکال کے ذبح کرنا پڑے اس کو دوبارہ اس کی اصل کیٹیگری کی طرف لوٹانا ہوگا۔ باہر نکالا سمندر کا کوئی کیڑا ہے اور وہ مرا نہیں ہے، اس کو حشرات کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا، اور حشرات سارے کے سارے حرام ہے سوائے جراد کے۔ کوئی جانور سمندر سے نکلا، دریائی گھوڑا مگر مچھ ہے، وہ زندہ رہا، اس کو دوبارہ بری جانوروں کے اوپر اطلاق کر کے اس کے ناب دیکھے جائیں گے، اگر نکیلے دانت ہیں تو حرام ہے، اگر نکیلے دانت نہیں ہیں تو وہ جانور حلال ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں کرنی تھی دعا کے حوالے سے، قرآن پاک کے بعد اذکار کے حوالے سے، لیکن آج رمضان کے بعد پہلا جمعہ ہے، تو رمضان کے بعد جو آپ نے اور میں نے کام کرنا ہے، ایک تو اللہ کا شکر بجا لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک رمضان دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کی قسم آپ کی زندگی میں اور رمضان بھی آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اگلا رمضان بھی نصیب کرے۔ اور اپنے آپ کے اندر یہ آپ نے اپنے آپ کو خود تبلیغ بھی کرنی ہے کہ جو رب رمضان کا رب ہے وہ شوال کا نہیں ہے، ذی الحج کا نہیں ہے، رمضان کا بھی وہی رب ہے، اور باقی پورے سال کا بھی وہی رب ہے، جس رب کی رمضان میں عبادت کی ہے اور جس کے بارے میں یہ عقیدہ کہ رمضان میں سنتا ہے وہی رب باقی یہ ماہوں میں بھی سنتا ہے۔ استقامت اور دوام اور مداومت اعمال کے اوپر از حد ضروری ہے، استقامت بھی بہت ضروری ہے۔ جو بندہ نیک اعمال کے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتے ہیں اس کی سکینت کے لیے، اور وہ اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں اور اس کو جنت میں جانے کی بشارتیں۔ استقامت ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندے کا عمل تھوڑا ہو لیکن دائمی ہو وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ 2 رکعت پڑھتا ہے تہجد کی اور زندگی میں کبھی مس نہیں کی، یہ بہت بہتر عمل ہے بجائے اس کے کہ 4 دن 8 پڑھی ہیں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ 2 پڑھی ہیں اور ہر روز پڑھی ہیں۔ قرآن کا 1 صفحہ پڑھا تو ہر روز پڑھا ہے، قرآن کا آدھا سپارہ پڑھا تو ہر روز پڑھا۔ یہ نہیں کہ پورا رمضان ایک میں پورا قرآن ختم کر دیا، پورا سال ویسے ہی گزر جانا ہے، اگلا رمضان آنا ہے تو ہم نے قرآن پاک کھولنا ہے۔ یہ جو اعمال ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ رمضانی مسلمان کی بجائے ایمانی اور پورے سال کا مسلمان بنائے۔ ان اعمال کے اوپر جو رمضان میں آپ نے 4 بڑے اعمال سیکھے، صدقہ کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، استغفار کرنا اور دعائیں کرنا، اس کے اوپر
پوری زندگی کے لیے عمل کرنا ہے تو آپ نے رمضان کا فلسفہ اور گرد و غایت کو پا لیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔